بعض عدالتوں میں انصاف کی دیوی کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے اور ہاتھ میں ایک ترازو ہوتا ہے۔ دراصل دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ منصف فیصلہ کرتے ہوئے سامنے والے کی حیثیت، نام اور مرتبہ نہیں دیکھتا، صرف ثبوت دیکھتا ہے اور سچائی پر فیصلہ کر دیتا ہے، یعنی انصاف اندھا ہوتا ہے۔ 47 برس پہلے پاکستان میں بھی ایک ایسی ہی عدالت لگی جس میں انصاف تو تھا لیکن اندھا نہیں، بلکہ جزوی بہرا تھا اور ساتھ میں بولتا بہت تھا۔ وہ مرضی کی گواہیاں سنتا تھا، گواہوں کو ملزم کے خلاف ڈکٹیٹ بھی خود کرتا تھا اور اس نے فیصلہ دینے سے پہلے لکھ رکھا تھا۔ یہ مقدمہ پاکستانی عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اس مقدمے کی کہانی آپ کو حیران کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں ہوں فیصل رائج اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ Justice must be done. 1977 میں لاہور ہائی کورٹ مسٹر بھٹو پر قتل کی سازش کا مقدمہ چلا رہی تھی۔ الزام تھا کہ انہوں نے فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF کے ذریعے احمد رضا قصوری پر قاتلانہ حملہ کروایا، جس میں ان کے والد خان قصوری مارے گئے۔ اس کیس میں کئی ثبوت ایسے تھے جو مسٹر بھٹو کے حق میں جاتے تھے یا انہیں شک کا فائدہ دیتے تھے۔ مثلاً بینظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ FSF کی ٹریول بک سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس حملے میں جس جیپ کو استعمال کیا گیا ہے وہ قتل کے دن لاہور میں موجود ہی نہیں تھی۔ وعدہ معاف گواہ غلام حسین جو مبینہ طور پر اس کارروائی کا انچارج تھا، وہ بھی اس روز کسی اور سرکاری اسائنمنٹ پر کراچی میں تھا۔ اس کے علاوہ مبینہ قاتلوں کی فائرنگ کی پوزیشن اور مسٹر قصوری کی کار کو لگنے والی گولیوں کی ڈائریکشن میں بھی فرق تھا، یعنی جس پوزیشن سے فائر بتایا جا رہا تھا اس پوزیشن سے کار کو وہ نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا تھا جو مقدمے میں درج تھا۔ دراصل پروسیکیوشن کا کہنا یہ تھا کہ یہ کارروائی، یہ قتل 2 قاتلوں نے کیا ہے۔ یہ دونوں مبینہ قاتل FSF کے ہی اہلکار تھے اور ارشد اقبال، رانا افتخار ان کے نام تھے۔ ان کے اطرافی بیانات بھی لیے گئے تھے جس میں انہوں نے پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔ ان کی سٹیٹمنٹ سے صاف ظاہر تھا کہ اس حملے میں صرف یہ دونوں ہی شامل تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ لیکن کرائم سین سے یعنی قتل کی جگہ سے جو گولیوں کے شیلز ملے یہ 4 مختلف مقامات سے ملے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حملہ آور کم از کم 4 تھے اور پروسیکیوشن نے 2 قاتلوں والی جو کہانی بنائی تھی اس میں کچھ جھول تھا۔ ارشد اقبال اور رانا افتخار کے اطرافی بیانات بھی جھوٹ تھے، اس لیے کہ ان میں باقی 2 قاتلوں کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا کہ یہ باقی 2 مقامات سے فائرنگ کیسے ہوئی۔ اس کی 2 وجوہات ممکن تھیں۔ پہلی یہ کہ اصل قاتلوں کو بچانے کے لیے کسی نے ان دونوں کو قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ دونوں ملزم کچھ پردہ نشینوں کو بچانا چاہ رہے تھے۔ اب وجہ جو بھی تھی، ان کی سٹیٹمنٹس میں جھول پکڑا گیا تھا۔ اس واضح شک کی بنیاد پر مسٹر بھٹو کو رعایت مل سکتی تھی، مگر عدالت نے اس نقطے کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ کیورس فیلوز، بھٹو کی بے گناہی کا دوسرا اور اس سے بھی اہم ثبوت یہ تھا کہ جن بندوقوں سے مبینہ طور پر کار پر فائرنگ کی گئی تھی، کرائم سین سے برآمد ہونے والے خول، شیلز ان بندوقوں کے تھے ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا ثبوت تھا کہ اس کے بعد کیس عملی طور پر ختم بھی ہو سکتا تھا۔ جب بینظیر بھٹو کو اس کا علم ہوا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ لکھتی ہیں کہ یہ جب انہیں بات پتہ چلی تو وہ دوڑتی ہوئی اپنے والد کے پاس آئیں اور کہا، پاپا ہم جیت گئے، پاپا ہم جیت گئے، اور انہوں نے بھٹو کو اس رپورٹ کے متعلق بتایا۔ وہ کہتی ہیں کہ بھٹو نے نرمی سے کہا، پنکی میرا خیال ہے تم سمجھ نہیں رہی، وہ مجھے مارنے والے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا ثبوت لا رہا ہے اور لا کر پیش کر رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ پروسیکیوشن نے دعویٰ کر دیا کہ بھٹو حکومت نے پولیس پر دباؤ ڈال کر یہ شیلز بدل دیے تھے۔ اس کے لیے DIG لاہور عبدالوکیل خان کو بطور گواہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنے والے DSP عبدالاحد نے بتایا تھا کہ یہ شیلز ایک اعلیٰ افسر عبدالحمید باجوہ نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ اس نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اعلیٰ افسر ان شیلز کا جائزہ لیں گے۔ پھر اس نے 2-3 دن بعد یہ شیلز واپس کیے اور پھر انہیں لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجا۔ مطلب یہ کہ اس 2-3 دن کے درمیان میں خول بدل دیے گئے۔ یہ تھا پروسیکیوشن کا موقف۔ لیکن دوستو، اس میں ایک اور بہت بڑی خامی تھی، وہ یہ کہ DSP عبدالاحد اور عبدالحمید باجوہ جن پر شیلز تبدیل کرنے کا الزام لگایا گیا تھا، وہ اپنی صفائی دے ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ تو کیس شروع ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، مگر عدالت نے بغیر کوئی جرح کیے پروسیکیوشن کی یہ مردہ گواہی تسلیم کر لی۔
बुलेट शेल्स, ये गोलियों के खौल वाले सबूत के अलावा मुलजिमों के एतराफ़ी बयानात में भी तजादात मौजूद थे। मिसाल के तौर पर मुलजिम मियां अब्बास ने इस कत्ल में मुलविस होने का एतराफ़ किया था, लेकिन अदालती कार्रवाई के पहले ही दिन उसने खड़े होकर जज को कह दिया कि उसके साथ मारपीट करके ये बयान लिया जा रहा है। इस बयान के अगले रोज उसे अदालत में पेश ही नहीं किया गया और प्रोसिक्यूशन की तरफ से कह दिया गया कि वो बीमार है। कुछ अरसे बाद उसे समझा बुझाकर दोबारा अदालत लाया गया तो उसका इलाज हो चुका था और वो फिर से एतराफ़ जुर्म करने लगा था। अदालती कार्रवाई इस कदर बेइंसाफ़ी पर मबनी थी कि ओपन ट्रायल के दौरान ही वहां आने वाले गैर जानिबदार लोग भी ये नोट कर रहे थे। मसलन साबिक अमेरिकी अटॉर्नी जनरल रमज़े क्लार्क भी अदालती कार्रवाई देखने वालों में से थे। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि गवाहों को तब तक कैद रखा गया जब तक उन्होंने एतराफ़ जुर्म नहीं कर लिया। फिर गवाहों ने अपने बयानात तब्दील भी किए। एक और न्यूट्रल ऑब्जर्वर ब्रिटिश लायर जॉन मैथ्यूज़ ने लिखा कि जब भी कोई गवाह मुलजिम के हक में कोई बात करने लगता तो जजेस उसे फौरी टोक देते, फिर वो गवाह को मजबूर करते कि वो अपना बयान बदले। अदालत का टाइपिस्ट जो तमाम कार्रवाई को डॉक्यूमेंट कर रहा था, वो इस मजबूर किए जाने वाली बातचीत को रिकॉर्ड ही नहीं करता था। यानी जब जज गवाह का बयान बदलवा रहे होते थे तो ये वाली बात अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई जाती थी। कई बार अदालत टाइपिस्ट को डिक्टेट करती थी कि हमारी तरफ से ये सवाल लिखो और गवाह का जवाब भी ये लिखो, और ये जवाब दरअसल विटनेस के अपने बयान से, गवाह के अपने बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ होता था, जजेस का मनपसंद होता था। मतलब जस्टिस मौलवी मुश्ताक की अदालत खम ठोंक कर गवाहों को डिक्टेट कर रही थी। वो खुद ही मुंसिफ, खुद ही गवाह बनी हुई थी, गवाहों की गलतियों को एडिट भी खुद ही करवा रही थी। इसके अलावा जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो के वकीलों को भी तोड़ने की कोशिश की। बेनज़ीर भुट्टो लिखती हैं कि चीफ जस्टिस ने भुट्टो के मरकजी वकील डीएम ऐवान को अपने चैम्बर में बुलाया। उन्होंने वकील से कहा, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, मतलब मार्शाल्लाह की मुखालफत में जाकर तुम अपना मुस्तकबिल क्यों ख़राब कर रहे हो। मिस्टर ऐवान ने चीफ जस्टिस की ये ऑफ़र मुस्तरद कर दी। इस पर जस्टिस मौलवी मुश्ताक बदला लेने पर उतर आए। उन्होंने मिस्टर ऐवान के दूसरे क्लाइंट्स के मुकदमात में भी उनके खिलाफ फैसले देना शुरू कर दिए। नौबत यहाँ तक पहुंची कि डीएम ऐवान ने अपने क्लाइंट्स से कहना शुरू कर दिया कि बेहतर है वो किसी और के पास अपना केस ले जाए। अदालत के अंदर भी मामला गर्म रहता था। समाअत के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो कई मरतबा चीफ जस्टिस और बाकी जजेस से उलझ पड़ते थे, तलख कलामी हो जाती थी। अदालत ने अपने फैसले में भी लिखा कि मिस्टर भुट्टो हमें धमकियां देते रहे और हमारी तौहीन करते रहे। बाज़ मरतबा वो बिल्कुल बेकाबू भी हो जाते थे। दूसरी तरफ ज़ेड भुट्टो की डिफेंस टीम जजेस पर तनकीद भी करती रहती थी कि उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ गलत बर्ताव किया है। भुट्टो की एक खातून वकील तलत याकूब ने मीडिया को ऐसे ही एक वाक़े की तफसीलात बताई। Actually, the chief justice, he got annoyed and he turned him out of the court and told the policemen to drag him out of the court till he comes into his senses. जजेस के मुतअस्सिबाना रवैये की वजह से भुट्टो के वकला ने ये केस किसी और बेंच को ट्रांसफ़र करने की अपील भी की, लेकिन इनकी ये बात नहीं मानी गई। जब जजेस का ये रवैया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने 9 जनवरी 1978 से अदालती कार्रवाई ही का बाइकॉट कर दिया, मगर मुकदमा उसी तरह चलता रहा। 25 जनवरी 1978 के रोज़ अदालत ने केस की समाअत बंद कमरे में मुंतकिल कर दी, यानी अब ओपन ट्रायल नहीं हो रहा था। अब जजेस अपना मन माना फैसला सुनाने के लिए भी तैयार थे। 18 मार्च 1978 पाकिस्तानी तारीख का एक तारीख दिन था जब मार्शाल्लाह के प्रेशर और ज़ाती इंतकाम के जोश में अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सज़ाए मौत सुनाई। उनके साथ FSF के चारों अहलकार जो इस मुकदमे में मुलव्विस थे, उन्हें भी फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये सज़ा मौलवी मुश्ताक के हैंड पिक्ड जजेस ने मुतफ़क्का तौर पर 5-0 से सुनाई। अदालत ने 410 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी किया, लेकिन इस वर्डिक्ट में एक चौंका देने वाली बात भी थी। अदालत ने अपने मैंडेट से हटकर भुट्टो के मुसलमान होने पर भी शक का इजहार किया था। फैसले में लिखा गया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं होना चाहिए जो नतायज की परवाह किए बगैर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करे। ऐसा शख्स आइन और कानून की बुनियादें उखाड़ देगा। मौलवी मुश्ताक हुसैन ने फैसले में मजहबी हवालों को जा बजा इस्तेमाल किया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सच्चा मुसलमान ना होने का सर्टिफिकेट इस तरह जारी किया। फैसले के इस हिस्से पर भी बहुत तनकीद हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की डिफेंस टीम भी शोर मचाती रही कि ये तो ढोंग रचाया जा रहा है। Because the judges were absolutely against Bhutto, the PPP party, and they just wanted to crush Bhutto and PPP through Bhutto. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जेल में लिखी गई अपनी किताब अफवाह और हकीकत में भी इस फैसले पर सख्त एतराज़ात किए हैं।
ان میں سے کچھ تو وہی تھے جو نیوٹرل آبزرورز کے تھے اور آپ جان چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مسٹر بھٹو لکھتے ہیں کہ استغاثہ کے تمام گواہ سرکاری ملازمین تھے جو ماشاء اللہ حکمرانوں کے رحم و کرم پر تھے۔ تمام بڑے گواہوں نے گواہی سے پہلے کئی ماہ فوج اور پولیس کی کسٹڈی میں گزارے تھے۔ تمام مقدمہ مارشاء اللہ کی ایک خصوصی ٹیم نے تیار کیا تھا۔ اس ٹیم کی سربراہی ایک میجر جنرل کر رہا تھا۔ FIA کا ڈائریکٹر صغیر انور اور جسٹس مولوی مشتاق اس کی مدد کر رہے تھے۔ یہ ٹیم اپنے تیار کیے ہوئے مقدمے کی مرحلہ وار رپورٹ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی یعنی جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھی کو بھیجتی تھی۔ پھر جنرل فیض اس کی اطلاع جنرل ضیاء الحق کو دیتے تھے۔ مسٹر بھٹو نے مقدمے کے مدعی احمد رضا قصوری کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کا تنخواہ دار ایجنٹ قرار دیا۔ انہوں نے جسٹس مولوی مشتاق کے قاتلانہ عزائم کا ذکر بھی کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1975 میں مولوی مشتاق نے غلام مصطفیٰ کھر سے کہا تھا کہ بھٹو سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے سر میں گولی مار دی جائے۔ دوستو، بھٹو اپنے مقدمے کو ایک انفیئر ٹرائل کہتے تھے، لیکن اس سارے گورکھ دھندے کو آرگنائز کرنے والے جنرل ضیاء الحق اس ٹرائل کو مسلسل فیئر کہتے جا رہے تھے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی وہ یہی کہتے تھے، حالانکہ ان سے بڑھ کر کون جانتا تھا کہ یہ ٹرائل کتنا فیئر یا انفیئر ہے۔ I think it will not be right for any person to say that it wasn't a fair trial. I would say it was as fair, in fact more than a fair trial that any trial. جب بھی ان سے عدالت پر دباؤ کی بات کی جاتی یا سوال پوچھا جاتا تو وہ اس سے انکار کرتے تھے اور عدالت کا دفاع کرتے۔ Just because there happened to be a martial law, the military government can or will influence the court is totally wrong. They are independent and we respect their freedom. And I have always said that the judiciary must be independent of the executive and they must do what the justice demands. پھر صرف عدالت ہی کا دفاع نہیں بلکہ وہ بڑے واضح انداز میں یہ میسج بھی دے رہے تھے کہ مسٹر بھٹو کو پھانسی تو ہوگی۔ I think the question on everyone's minds is, will Mr. Bhutto be hanged? All I will stress on this, that justice must be done and nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B or General Zia ul Haq himself. آج ہم جانتے ہیں کہ انصاف سے ان کی مراد پھانسی ہی تھی۔ وہ اس طرح کہ زیڈ بھٹو کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے کے بعد سرکاری خبر ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس یعنی AP میں ایک لیٹر چھپا۔ اس لیٹر میں مقتول نواب محمد خان کی بیوہ نے کہا تھا کہ انصاف ہی رحم ہے، انصاف سے روگردانی یعنی اس سے ہٹنا رحم نہیں ہے۔ ساتھیوں، یہ لیٹر واضح طور پر اس بات کی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ بھٹو کی سزائے موت پر جلدی عمل کروایا جائے۔ یہی وہ انصاف تھا جس کی بات جنرل ضیاء الحق اپنی گفتگو میں کر رہے تھے، یعنی وہ طے کر چکے تھے کہ زیڈ بھٹو کی مرسی پٹیشن، رحم کی اپیلیں اگر آئیں تو مسترد کر دی جائیں گی۔ ماشاءاللہ حکومت 78 میں بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے تیار تھی، بس ایک رسمی کارروائی باقی تھی، وہ یہ کہ سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کرنا تھی، اور سپریم کورٹ میں ایک اور مولوی مشتاق کی طرح بھٹو کا پرانا حریف موجود تھا۔ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انوار الحق تھے۔ ان کی بھٹو سے دشمنی بھی وہی پروموشن کے معاملے پر تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں چھٹی آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس محمد یعقوب علی خان کو ایکسٹینشن دے دی تھی۔ جسٹس انوار الحق، جنہوں نے جسٹس یعقوب کی ریٹائرمنٹ پر چیف جسٹس بننا تھا، وہ اس عہدے سے محروم رکھے گئے تھے۔ تب سے ان کے درمیان اور مسٹر بھٹو میں ایک کدورت آ گئی تھی، ایک خلیج حائل ہو گئی تھی، دلوں میں نفرت تھی۔ جنرل ضیاء الحق یہ بات اور اس چپکلش کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے حکومت سنبھالنے کے بعد 22 ستمبر 1977 کے روز جسٹس یعقوب کو جبری طور پر ریٹائرڈ کر دیا اور جسٹس انوار الحق کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بنا دیا۔ جب بھٹو کی سزائے موت کے خلاف اپیل کا وقت آیا تو یہی جج کرسی پر براجمان تھے۔ جسٹس انوار الحق نے شروع میں اپیل سننے کے لیے 9 رکنی فل بینچ بنایا، لیکن جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ 2 ججز جسٹس کیسر خان اور جسٹس وحید الدین مسٹر بھٹو کے حق میں بھی فیصلہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں کو بینچ سے باہر کر دیا گیا۔ اس کے بعد بینچ میں چیف جسٹس سمیت 7 ججز رہ گئے۔ سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے جو وکلاء کی ٹیم تھی، اس کو یحییٰ بختیار لیڈ کر رہے تھے۔ مسٹر بھٹو کو لاہور سے راولپنڈی جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس قید خانے میں سابق پرائم منسٹر نے اپنی 2 کتابیں رومر اینڈ ریئلٹی اور اف آئی ایم اسیسینیٹڈ لکھی تھیں۔ سپریم کورٹ میں مسٹر بھٹو کی اپیل کی سماعت مئی 1978 میں شروع ہوئی۔ یہ مقدمہ اگلے برس فروری 1979 تک چلتا رہا۔ اس دوران قید کی سختیوں کے باعث مسٹر بھٹو کافی کمزور ہو گئے تھے، مزمحل تھے، ان کے دانتوں میں بھی درد رہتا تھا۔ برٹش ہسٹورین وکٹوریا شوفیلڈ لکھتی ہیں کہ مسٹر بھٹو عدالت میں تھکے تھکے نظر آنے لگے تھے، کئی بار ان کے چہرے سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔
وہ لکھتی ہیں کہ جب عدالت میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا قید میں ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے تو بھٹو کی آنکھیں بھر آئیں، تاہم انہوں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ صحت خراب ہونے کے باوجود زیڈ بھٹو نے عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بھرپور دلائل دیے۔ انہوں نے کورٹ کو بتایا کہ میرے پاس مسٹر قصوری پر قاتلانہ حملہ کروانے کی کوئی بڑی وجہ تو تھی ہی نہیں، صرف یہ کہنا کہ میں نے سیاسی تنقید کی وجہ سے ان پر حملہ کروایا غلط ہے، کیونکہ ایسی نکتہ چینی تو دوسرے لوگ بھی مجھ پر کرتے رہتے تھے۔ صرف سخت گفتگو کی وجہ سے کسی کو قتل کروانے کا جواز کمزور ہے۔ بھٹو کے وکلا نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا کہ ہائی کورٹ میں بتایا گیا تھا کہ قاتل 2 نہیں 4 تھے، لیکن ہائی کورٹ نے اس ثبوت پر توجہ نہیں دی، اس لیے سپریم کورٹ اس ایویڈنس پر غور کرے اور سزائے موت کے فیصلے کو ریویو کرے۔ لیکن دوستو، سپریم کورٹ نے بھی اس پوائنٹ کو مسترد کر دیا، بلکہ الٹا سپریم کورٹ نے اس نقطے کو اپنی طرف سے واضح کر کے پروسیکیوشن کی مدد کی۔ کورٹ نے کیس میں یہ بات اپنی طرف سے لکھوا دی کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ دونوں حملہ آور جو کہ گول چکر میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے طور پر ٹارگٹ کا پیچھا کیا ہوگا اور 2 سے زیادہ جگہوں سے فائرنگ کی ہوگی، اس لیے 4 جگہوں سے شیلز ملنے پر پروسیکیوشن کا کیس غلط ثابت نہیں ہوتا۔ 6 فروری 1979 کے روز کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ ہائی کورٹ کے سزائے موت والے فیصلے کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا۔ فیصلہ 3 کے مقابلے میں 4 ججز کی اکثریت سے کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس انوار الحق، جسٹس محمد اکرم، جسٹس کرم الہی چوہان اور جسٹس نسیم حسن شاہ نے سزائے موت برقرار رکھنے کے حق میں فیصلہ دیا، جبکہ 3 ججز جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس غلام صفدر شاہ اور جسٹس محمد حلیم نے اختلافی نوٹ لکھے۔ اس فیصلے کے خلاف مسٹر بھٹو کے وکلا نے 13 فروری کو نظر ثانی کی اپیل ریویو پٹیشن فائل کی۔ اس ہیئرنگ میں یحییٰ بختیار نے 2 اہم نکات اٹھائے۔ جنرل ضیاء کی حکومت اس وقت پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ کر رہی تھی۔ یحییٰ بختیار نے ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ کسی شریک مجرم کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، یعنی کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص میرے ساتھ جرم میں شریک تھا تو اس بات کو بغیر پختہ ثبوت کے نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی دوسرے کو ملوث کر سکتا ہے۔ مطلب مسعود محمود کا یہ بیان کہ قتل کا حکم ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا بنا پکے ثبوت کے نہیں مانا جانا چاہیے تھا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اسلامی قانون کے مطابق جس گواہ کو ملزم کی سزا سے فائدہ پہنچتا ہو اسے درست گواہ نہیں مانا جائے گا۔ اب مسعود محمود اور غلام حسین دونوں کو اس گواہی کے بدلے معافی کا فائدہ تو مل رہا تھا، اس لیے یحییٰ بختیار کے خیال میں ان کی گواہیاں قابل قبول تو نہیں تھیں، مگر سپریم کورٹ نے یہ نکات نہیں مانے۔ 24 مارچ کے روز سپریم کورٹ نے ریویو پٹیشن بھی مسترد کر دی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس بار کسی جج نے اختلافی نوٹ نہیں دیا، 7 ججز نے متفقہ طور پر اس اپیل کو مسترد کیا۔ ریویو پٹیشن مسترد ہونے کے بعد بھٹو کی سزائے موت طے ہو چکی تھی۔ اب صرف جنرل ضیاء الحق جو کہ 78 میں صدر کا عہدہ بھی سنبھال چکے تھے وہی ان کی سزا معاف کر سکتے تھے۔ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی بھرپور دباؤ ڈالتی، معنی خیز دباؤ ڈالتی تو شاید سزائے موت پر عمل نہ ہوتا، لیکن ہوا یہ کہ دنیا کے طاقتور ممالک نے اس معاملے میں کوئی زیادہ ایکشن نہیں لیا، دلچسپی نہیں دکھائی۔ امریکہ، سوویت روس، چین، سعودی عرب اور کئی دیگر ممالک نے رسمی طور پر رحم کی اپیلیں کیں، لیکن ان اپیلوں کے ساتھ پابندیاں لگانے یا کوئی سخت قدم اٹھانے کی بات نہیں کی گئی۔ چین اور امریکہ جن کا پاکستانی حکومت پر بہت اثر و رسوخ تھا، انہوں نے بھی معنی خیز دباؤ نہیں ڈالا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کو سوویت روس کے خلاف افغان جہاد کے لیے جنرل ضیاء الحق کی اشد ضرورت پڑ چکی تھی۔ چین بھی اپنے لیڈر ڈینگ زیاؤپنگ کی قیادت میں دوسرے ملکوں کے اندرونی جھگڑوں سے خود کو دور رکھے ہوئے تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے ہلکی پھلکی انٹرنیشنل اپیلوں کو بہت آسانی سے مسترد کر دیا۔ اس سب کے بعد اب ایک ہی صورت تھی کہ بھٹو خاندان کے لوگ براہ راست صدر ضیاء سے رحم کی اپیل کریں۔ زیڈ بھٹو کہہ چکے تھے کہ میں یا میرے خاندان کے لوگ کوئی رحم کی اپیل نہیں کریں گے، لیکن ان کے کچھ قریبی لوگوں نے بھٹو کی محبت میں صدر کو یہ اپیلیں بھیج دی۔ ایک اپیل بھٹو کی سوتیلی بہن بیگم امتیاز شہر بانو نے 1 اپریل کو دائر کی۔ ان کے علاوہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی اور مسٹر بھٹو کے قریبی ساتھی عبدالحفیظ پیرزادہ نے بھی رحم کی درخواست کی۔ 1 اپریل کو لا منسٹری کے سیکرٹری ارشاد خان اور وائس آرمی چیف KM عارف صدر ضیاء الحق سے ملے۔ انہوں نے یہ اپیلیں جنرل ضیاء کے حوالے کیں، لیکن جنرل ضیاء الحق نے انہیں پڑھے بغیر مسترد کر دیا۔ 3 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کی بے نظیر اور بیگم نصرت بھٹو سے آخری ملاقات کروا دی گئی۔ اس کے بعد 3 اور 4 اپریل کی درمیانی رات 2 بجے انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سلمان تاثیر لکھتے ہیں کہ بھٹو کے آخری الفاظ تھے فنش اٹ۔
जनरल ज़ियाउल हक का ये सो कॉल्ड रूल ऑफ लॉ मिस्टर भुट्टो को उनके सपोर्टर्स की नज़र में हीरो बना गया। वो आमरीत के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत बन गए। पंजाब के मशहूर शायर नसीर कवी ने बाद में एक नज़्म लिखी जिसका ये शेर अमर हो गया, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के लिए हुकूमत ने जजेस पर भरपूर दबाव डाला था। अदालती कत्ल के दौरान और बाद में बरसों तक जजेस और मार्शल लॉ के साथी ये बात मानने से इनकारी रहे, मगर बरसों बाद जनरल ज़ियाउल हक मार्शल लॉ के एक बड़े सपोर्टर और भुट्टो को फांसी की सज़ा देने वाले जस्टिस नसीम हसन शाह ने इसका एतराफ़ किया। 2011 में जब मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो सदर आसिफ अली जरदारी ने भुट्टो केस रीओपन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर किया। इस रेफरेंस में कहा गया था कि भुट्टो का ट्रायल आज़ादाना माहौल में नहीं हुआ था, ज़िया के दबाव पर फैसला सुनाया गया था। उस वक्त तक रिटायर्ड जस्टिस नसीम हसन शाह भी दबाव का एतराफ़ कर चुके थे। सो दरख्वास्त की गई कि मुकदमा दोबारा चलाकर भुट्टो को बरी करार दिया जाए, मगर केस की समाअत सालों मौखर होती रही, तारीख पर तारीख पड़ती रही। आखिरकार 2023 में जब काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने तो उन्होंने इस केस के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। फिर बाकायदा समाअत शुरू हुई जो लाइव दिखाई गई। सेनेटर फारूक एच नाइक की क़यादत में वकला टीम ने भुट्टो की सज़ा के खिलाफ दलाइल दिए। 6 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसमें कहा गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस कानून के आइन के मुताबिक नहीं चला। ताहम अदालत ने यह भी कहा कि भुट्टो के खिलाफ फैसले को कलअदम करने के लिए आइन और कानून में कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। सिर्फ रेफरेंस की बुनियाद पर शवाहद का दोबारा जायज़ा नहीं ले सकते। यानी भुट्टो पर जो केस था वो तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अदालत ने ये तस्लीम कर लिया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। जिस वक्त अदालत ये फैसला सुना रही थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ मौजूद थे। 3 नस्लें एक अदालती कत्ल को बेनकाब करने में लग गईं। क्यूरियस फेलोज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान की ये मिनी सीरीज़ इस किस्त के साथ मुकम्मल होती है। हमने इस आखिरी किस्त में भुट्टो की फांसी से पहले के 4 दिन की कहानी तफसील से नहीं दिखाई, क्योंकि ये कहानी हम एक और डॉक्यूमेंट्री में बहुत तफसील के साथ आपको दिखा चुके हैं। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो आप यहाँ टच कर सकते हैं। यहाँ देखिए 71 की जंग क्या थी और भुट्टो का क्या किरदार था, और ये रही वर्ल्ड वॉर 1 पर हमारी मुकम्मल शानदार डॉक्यूमेंट्री।